اسلام آباد میں دودھ خالص مل رہا ہے؟ بالکل مل رہا ہے. یہ میں اس چیز کے حوالے سے صرف لاسٹ ایئر کی جو فگرز ہیں وہ شیئر کرتی ہوں کہ 2024 میں 2000 دودھ کی دکانیں چیک کی گئی ہیں اور اس میں سے صرف 43 سیل ہوئی اور 300 کو فائن ہوا. فائن مینس اس میں پانی ہوگا, اس کی تھوڑی فیٹ کم ہوگی, SNF کم ہو سکتے ہیں, صرف اس بیس پہ. اور اڈلٹریشن کے کیسز جو ہیں وہ 43 تھے جسٹ. تو آپ ریشو خود نکال سکتے ہیں کہ 2000 میں سے جسٹ 43 اگر سیل ہو رہی ہیں تو مینس کوالٹی امپروو ہو رہی ہے. تو سموسے پکوڑے جو ہیں بڑا ہم بھی ظاہر ہے مزیدار قسم کے چسکے لے کے ہم لوگ کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آئل استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ان میں خصوصاً ان کو ری یوز کیا جا رہا ہوتا ہے بار بار, اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اس کے لیے یہ آئل ٹیسٹومیٹر دیا گیا ہے ٹیم کو. وہ TPM ویلیو چیک کرتے ہیں, ٹوٹل پولر مالیکیولز. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار ریفرائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آئل بلیک ہو جاتا ہے اور گریسی. اور ریسنٹلی ایک ہاٹ ٹاپک انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈس کا ہے, وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی NCDs نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جسٹ لائک ڈائبٹیز, کارڈیوواسکولر ڈیزیزز اس کا مین ریزن ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی یہ ہماری شاپس ہیں جو آئل کی فرائنگ کا کام کرتے ہیں, جس میں مطلب سموسے پکوڑے کی لوکل شاپس آ گئی, فاسٹ فوڈ پوائنٹس آ گئے, ہم ان سب کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پراپرلی ٹائملی چینج کریں کیونکہ ان کے پاس بھی اکوپمنٹس ہوتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم انہیں کوئی سمپل طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے چیک کر لیں. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ اس پیرامیٹر میں پورا نہیں اتر رہا تو آپ اس کو چینج کریں. ادروائز فوڈ اتھارٹی آئے گی تو وہ سیل کرے گی. رینسیڈ آئل پہ ہم فائن نہیں کرتے, رینسیڈ آئل پہ ہم سیلنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ جو عوام ہے اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم معافی نہیں دیتے, ہم ان کو سیل کر دیتے ہیں اور ان کا آئل ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم نے ان کو آپشن دی ہوئی ہے کہ وہ بایو ڈیزل والوں کو سیل کر دیں یا وہ خود سے سوپ انڈسٹری کو سیل کر دیں, لیکن اگر ہمیں ملے گا تو ہم پھر اس کو. اچھا, اسلام آباد میں نا بڑی ظاہر ہے ایک ڈپلومیٹک سٹی ہے, تو یہاں پر اہم بیکریز بھی ہیں, ریسٹورینٹس کے چینز بھی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شہری نے شکایت کی کہ جی مکھی نکل آئی کیک سے یا اس طرح کے معاملات ہوئے اور آپ نے وہ بیکری یا ریسٹورینٹ کو سیل کرنے کی کوشش کی اور وہ نہ ہو سکا, مینیج چیزیں ہو گئیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا اسلام آباد میں ہوتا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے, یا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی اتنا زیادہ کام کر رہی ہے کہ اس طرح کے بڑے مگرمچھوں کو بھی ہاتھ ڈال لیتی؟ بالکل ڈیفینیٹلی. اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر چیک کریں گے تو جتنے آپ جو سو کالڈ, میں تو نہیں کہوں گی, آپ کہہ رہے ہیں بڑے مگرمچھ, تو وہ سارے کے سارے سیل ہوئے ہیں. اگر اس وقت اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا کمپلینٹس کو لے کر 100% ریڈریسل ریکارڈ ہے. اچھا, سٹیزن پورٹل پر جتنی کمپلینٹس آئی ہیں اب تک 100% وہ ایڈریس کی گئی ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے, عرفان میمن صاحب, ہی از ویری اسٹرانگ مین اور وہ تگڑے افسر ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہونا چاہیے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ ہوگی, اور سر اس حوالے سے پورا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کسی جگہ پہ اڈلٹریشن ہے, پھر جس کا بھی فون آ جائے, کہیں پہ کوئی پرابلم, اگر کوئی جینون ہائیجینک ایشو ہے, کرونک ایشوز ہیں, پھر سر اس چیز کو نہیں کرتے. پھر کسی کا بھی فون آ جائے وہ سیل ہوگا. لیکن طریقہ کار کیا ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹ سے جی میں کسی جگہ پہ گیا, میں نے کوئی چیز بائی کی, مجھے لگا کہ شاید یہ کمپرومائزڈ ہے, اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہے, اسلام آباد فوڈ اتھارٹی تک میں کیسے پہنچوں؟ آپ سوشل میڈیا پر ہمارے جو پیجز ہیں, فیس بک, ٹویٹر, اس پر کر دیں کمپلین. آپ ہمارا جو آفیشیل فون نمبر ہے اس پر کال کر کے کمپلین کر لیں. ان رائٹ ہمارے آفس دے دیں, کسی بھی فارم میں آپ کمپلین کر دیں. ایون میسیج کے تھرو, کالس کے تھرو بھی آ جائے تب بھی ہم اس کو ریڈریس کرتے ہیں. چیف کمشنر آفس کے پیج پر کمپلین ہو جائے, ڈپٹی کمشنر آفس کے پیج پر کمپلین ہو جائے, کسی بھی فورم پہ آپ کریں, اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اچھا, کون کون سی ایسی شاپس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلس ہیں, کیا کیا ایسا کچھ ہے اسلام آباد میں جس کو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ظاہر ان کو مانیٹر کر رہی ہے, ان کو ریگولیٹ کر رہی ہے, اور اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہو تو شہری جو ہے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے ہر کیٹیگری کے حوالے سے. اگر آپ جہاں کھانا ہوگا وہاں بھی فوڈ اتھارٹی, جہاں کھانے کی چیز ہے, جہاں پینے کی چیز ہے, ایون پانی کا جو پلانٹ ہے, آپ اس کے حوالے سے آ کے بتائیں ہمیں. ہم واٹر کی سیمپلنگ بھی کرتے ہیں, ہم واٹر کی ٹیسٹنگ بھی کرواتے ہیں, جتنے واٹر پلانٹس ہیں ان سب کی انسپیکشنز کرتے ہیں, ان کو ہم لائسنس دیتے ہیں. یعنی کہ جو پانی ہم واٹر پلانٹس کا پانی ہم پیتے ہیں, جی, اس میں بھی کچھ مزید امپیورٹیز ہوتی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلٹر کافی ٹائم سے چینج نہیں کیا گیا ہوتا, تو اس کی وجہ سے TDS ہائی آ جاتے ہیں. ٹھیک,
بعض اوقات کلیننگ نہیں کی گئی ہوتی ٹینک کی، پراپر CIP نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ UV لائٹ یوز نہیں کر رہے، تو وہاں پر مائکروبس ان کی بھی گروتھ آ اور جاتی ہے. ہم یہ سوچ کے پی رہے ہوتے ہیں جی فلٹرڈ پانی ہے، فلٹرڈ پانی ہے. تو اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے فوڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ سارے واٹر پلانٹس کو چیک کرتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر آپریشنس کی بات ہو رہی ہے، اویئرنیس کے حوالے سے کتنا فوکس رہا ہے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا؟ کالجز میں، ریسٹورینٹس میں، گھروں میں جا کے خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ پکوڑے بنا رہی ہیں، یہ جو آپ سموسے بنا رہی ہیں، بار بار ایک ہی آئل کو یوز کیا جا رہا ہے اور بڑا سیانہ پن شو کیا جا رہا ہے کہ جی میں نے تھوڑے سے آئل میں زیادہ پکوڑے بنا لیے. ان کو کس نے بتانا ہے؟ ان کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کرتی ہے اویئرنیس سیمینارز، اور میرے خیال میں ہم نے ایک اچھا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بنایا ہے. اس وقت اگر 2 سالوں میں بات کروں، 2 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں فوڈ اتھارٹی کو اسلام آباد میں، تو ہمارے تقریباً 60+ اویئرنیس سیمینارز ہوئے ہیں، اور وہ فری آف کاسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پبلک کی ڈیمانڈ پر ہوئے ہیں، ان کے پریمیسز پر ہوئے ہیں، ان کی ایز پر ہوئے ہیں. جو ٹائم ڈے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے ہم نے تب جا کر ان کو دی ہے، تاکہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں اور اڈاپٹ بھی کریں. اور اس کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ آنا شروع ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو آپ کے نان والے ہیں، تندور والے، بہت سارے تندور والے جو سٹارٹ میں کنگھیاں یوز کرتے تھے، وہ اس میں پنچنگ کرنے کے لیے، پنچنگ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بیلنوں کے اوپر ٹیپ لپیٹ کے کہ وہ چپکے نہ آٹا، اب انہوں نے اسٹیل کے بیلنے لیے ہیں. اچھا نقصان دہ تھا؟ یس، اسٹیل آپ ایک ہم تو سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسکاچ ٹیپ کو اگر آپ نے لپیٹا ہوا ہے تو اس کے اندر جو وہ ایک اسٹکی سا مٹیریل ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے میلٹ ہو کے آپ کے آٹے میں بھی آ سکتا تھا، کیونکہ وہ پورا ایریا کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے جو تندور کے قریب ہوتا ہے، تو وہ نقصان دہ تھا. اور وہ پھر پلاسٹک کا مٹیریل ہے، کہیں کوئی پیس رہ جاتا ہے، بہت سارے اس کے نقصان تھے. خیر وہ اب انہوں نے اسٹیل کے بیلنے لینا شروع کر دیے ہیں، اس کے علاوہ پنچر اسٹیل کے یوز کر رہے ہیں وہ، تو یہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہے ان کی سائڈ سے. سیکنڈلی بہت ساری بیکریز ایسی ہیں، ریسٹورینٹس ایسے ہیں، انہوں نے اپنے کچنس میں ماربل لگوا کر نئے اپنے یوٹینسلس، برتن سارے خریدے ہیں، تو بہت ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ آیا اس کا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ظاہر PhD بھی کی ہے، فوڈ سائنسز میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں، تو ایسے کون سے ایشوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتی ہیں کہ لوگ اگر ان معاملات کو ٹھیک کر لیں تو شاید فوڈ اتھارٹی کی ضرورت نہ ہو؟ بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جو آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں گی یا دیکھیں گی اور آپ کو لگے گا کہ لوگ تو اپنے بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں یا دکانوں پہ زہر بیچا جا رہا ہے. تو ایسے کون سے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے؟ ہماری ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس پہ، اس پہ سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے. سیکنڈلی اگر آپ ریلیجن کو تھوڑا سا انوالو کر لیں تو ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. سمپل اس بات کو اگر مائنڈ میں رکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کسی ریسٹورینٹ، کسی بیکری پہ ہمیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ ہائیجین کو اگر مائنڈ میں رکھ لیں، صرف مذہب کو سوچ کے تو وہ صفائی رکھیں گے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، ہاتھ دھو کے کام کرنا شروع کریں، یہی باتیں ہم ہائیجین میں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھ دھونے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ جو سانگ ہے، اس کو سانگ کی فارم میں 2 سے 3 دفعہ گائیں تو آپ کے ہاتھ دھل جاتے ہیں دھوتے ہوئے، جتنا ٹائم وہ لیتے ہیں. تو بینگ اے مسلم میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سورہ کوثر 1 دفعہ پڑھ لیں اور اتنے ٹائم میں آپ ہاتھ دھو لیں، آپ کے ہاتھوں کی صفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اسی طرح ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کے حوالے سے اب دیکھیں جیسے رمضان آ رہا ہے، آپ نے بات کی ہے، اب صبح کے ٹائم لوگ کہیں گے نہیں ہم نے پراٹھا کھا کے روزہ رکھنا ہے، بھائی تھوڑی انرجی رہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک فرائیڈ پروڈکٹ